بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے ان کو یہ 5 باتیں ضرور بتائیں۔ سب سے پہلے تو اپنی بیٹی کو مضبوط بنائیں، اس کو بتائیں کہ اس نے کیسے اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اپنی بیٹی کو شیر کی طرح بنائیں، ڈرپوک نہ بنائیں۔ انہیں بتائیں کہ اگر کوئی سسرالیوں میں سے اس کے ساتھ درندے کی طرح پیش آئے، اکڑ کے پیش آئے، زیادہ ہی کوئی تکبر دکھائے اور زیادہ کوئی بدتمیزی کرے تو ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ان کو کیسے جواب دینا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایک بار دب گئے ان کے سامنے تو وہی ان کی عادت بن جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اگر آپ جب بولتے ہیں تو پھر وہ برداشت نہیں کرتے، تو اس طرح سے پھر معاملہ جو ہے وہ کریٹیکل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو بتائیں کہ اس نے کیسے رہنا ہے، کہ کس نیچر کے بندے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ فیملی میں ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سسرالیوں میں بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جو آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کا کانفیڈنس ہر چیز ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو یہ ضرور بتا کر بھیجیں کہ انہوں نے کس بندے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اس کی نیچر کو سمجھنا ہے۔ اگر کوئی درندہ ہے، بدتمیز ہے، تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیونکہ اگر آپ چپ رہتے رہے تو اس کی تو نیچر چینج ہونی نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا کہ وہ آپ کو بالکل دبا دے گا۔ کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میری خالہ جو ہے، ان کے سسرال والوں نے ان کو اتنا دبایا، تو اب ان کی شادی کو 23 سال ہو گئے ہیں، تو وہ اپنی بیٹیاں سمجھ کے نا ہمیں بتاتی ہیں، وہ اپنا ایکسپیرینس کو لے کے نا وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ انہی باتوں میں سے جو ہے کچھ ضروری 5 باتیں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اس میں سے دوسری چیز ہے کہ آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ خود کرنی ہے، خود کو گرانا نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے پیرنٹس کے گھر رہے ہیں، آپ اب ان کی لاڈلی بیٹی رہی ہیں، تو آپ کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، آپ کو انہوں نے محبت کے ساتھ رکھا ہے۔ آپ نے بھی اپنی وہ سیلف رسپیکٹ قائم رکھنی ہے، اپنی اہمیت ان کو بتانی ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کے ان لوز میں سے ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی نند ہے، جٹھانی ہے، دیورانی ہے۔ آپ نے ایک لمٹ ہوتی ہے نا، کہ ایک اس لمٹ تک آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ نے اپنی اس لمٹ کا خیال رکھنا ہے کہ اس سے آگے آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ تھرڈ ہے کہ آپ نے 2 ٹوک بات کرنی ہے، جس بات کا جتنا جواب ہے آپ نے اتنا ہی دینا ہے۔ اس طرح آپ کی پرسنالٹی پہ ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ آپ جتنا جواب بنتا ہے اتنا دیں گے نا، تو وہی ٹھیک رہتا ہے۔ اور جو فضول بات کرنا، بات کو زیادہ لمبا کرنا، اپنی طرف سے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، لیکن کبھی بھی آپ کی نند، آپ کی جٹھانی، آپ کی ساس یا وہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ آپ نارمل طریقے سے رہیں تاکہ وہ آپ ہرٹ بھی نہ ہوں۔ اگر آپ زیادہ ہی لمبی باتیں کرتے جائیں گے تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کی پرسنالٹی پہ بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور ٹپ نمبر 4 ہے، بہت ضروری، کہ آپ نے فضول میں زیادہ بولنا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زبان کیا کچھ بول جاتی ہے، اور جب ہم ایک بار کچھ بھی بول گئے ہیں تو وہ ہمارے الفاظ، ہماری باتیں واپس لینا ناممکن ہوتا ہے۔ آپ زیادہ خاموش رہیں، زیادہ خود کو سیریس رکھیں، زیادہ سیریس رکھیں۔ کبھی کبھار ہو کہ آپ مذاق کر لیں نیکسٹ بندے کی نیچر کو سمجھتے ہوئے، اگر تو وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے ہی نہیں، آپ جتنا مرضی مذاق کر لیں، ہنسی مذاق کر لیں، ان کے ساتھ جو ہے بالکل جو ہے اپنے دل سے تو صاف رہنا ہی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے جو لوگ ہیں، ان کے اصول ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اور وہ لڑکیوں کو اس کے سسرال میں جانے سے پہلے باتیں پتہ ہونی چاہیے ضرور۔ اس طرح جب آپ زیادہ سیریس رہیں گی، زیادہ کوئی بات نہیں کریں گی، تو آپ کی زیادہ کوئی باتیں بھی نہیں نکلیں گی۔ ظاہر ہے جب آپ نے اپنی زبان ہی نہیں کھولی، اس طرح سے کوئی بھی فضول میں آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا، بحث یا کوئی بھی بات ہو گئی نا فیملی میں، کس بندے نے وہ کہا ہے، وہ اس بات پہ آپ کا نام نہیں آئے گا، آپ سائڈ پہ عزت کے ساتھ رہیں گے۔ ٹپ نمبر 5، سب سے ضروری، اس کو لکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں،
ٹھیک ہے، اپنے پاس لکھ کر اس کو نوٹ کر لیں کہ جب آپ نے اپنے سسرال میں جانا ہے یا آپ اپنے سسرال میں چلی گئی ہیں، سسرال میں ہیں، تو آپ نے کوئی بھی بات آپ کی ہو گئی ہے، آپ کی ساس نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے، نند نے، دیورانی نے، جٹھانی نے، کسی نے بھی کچھ کہہ دیا ہے، تو آپ نے کوئی ساس نے آپ کو یا نند نے بات کہہ دی ہے تو وہ آپ نے اپنی دیورانی یا جٹھانی کو نہیں بتانی۔ اسی طرح جٹھانی کی بات دیورانی کو نہیں بتانی، نند کی بات جٹھانی کو نہیں، دیورانی کو نہیں بتانی، یا دیورانی کی بات نند کو نہیں بتانی، کیونکہ جب بھی وہ آپ کے ساتھ کوئی بات ہو جائے گی، کوئی تھوڑا سا، کیونکہ جب ہم گھر میں رہتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، سو آپ نے کوئی بھی ان کی برائی کی ہوگی، کوئی چگلی اپنی طرف سے ان کو اپنی بہن بنا کے شیئر کی ہوگی نا، تو وہ آپ کی بات اس ٹائم کر دیں گے۔ سو اس سے کیا ہوگا، پھر وہ بات آگے بڑھے گی اور آپ کو جب پوچھا جائے گا بٹھا کے یہ بات ہوئی تھی تو اس وقت آپ مکر بھی نہیں سکتی، تو اس طرح سے آپ جھوٹی پڑ جائیں گی اور آپ مطلب کہ وہ آپ کی بالکل پرسنالٹی گر جائے گی، آپ کا روب، آپ کا سیریس ہونا، آپ کی عزت ایک دم سے وہ کم ہو جائے گی، کم ہوتے ہوتے اس طرح پھر ختم ہو جاتی ہے۔ سو ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی بات نہیں آپ نے شیئر کرنی، اگر آپ زیادہ ہی کر سکتے ہیں، آپ کو ڈپریشن سٹریس ہو رہا ہے تو آپ اپنی مدر سے کر لیں، اپنی سگی بہن سے کر لیں۔ سگی بہن کا مطلب وہی بہن ہوتی ہے جو آپ کی بالکل خونی بہن ہوتی ہے، جو آپ کی مطلب کہ ماں کی، مطلب آپ کی بالکل سگی بہن، ٹھیک ہے، جو آپ کی ماں سے ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی کزن ہوگی یا آپ کی دیورانی جٹھانی نند ہوگی، وہ مطلب کہ نہیں، بہن، سگی بہن اپنی ہی بہن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ دیں کہ نند میری بہن بھر گئی، دیورانی جٹھانی، وہ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ جو اصل رشتے ہوتے ہیں، سگے رشتے ہوتے ہیں، وہی اصل ہوتے ہیں۔ سو اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے دیورانی جٹھانی یا ساس نند کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ بھی اچھے رہنا ہے، لیکن باتوں کو سمجھتے ہوئے۔ سو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔